جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور کو کیسے پائیں، آسان طریقے سے سمجھائیں، اور انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو، ایشور کو پانے کے لیے شور شرابے سے، شور گل سے الگ ہٹ کے، جیسے گانا بجانا، فلم، ناٹک، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ انسان کا دھیان غلط جگہ پہ لگواتا ہے اور جیون کے مقصد سے ہٹاتا ہے، تاکہ انسان جیون کے مقصد پر غور نہ کرے اور جیون کا سمے ختم ہو جائے۔ تو شور گل سے الگ ہٹ کے اس کائنات میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی قدرت پر باریکی سے غور کریں، اور سب سے پہلے اس کی پہچان کریں، کیونکہ سنسار کے سچے مالک کی پہچان میں بہت سارے لوگ فیل ہیں۔ اس کائنات کے بنانے والے پر لوگ غور نہیں کرتے، کائنات کی بنی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو کائنات کی چیزوں کی پوجا سے ہٹا کر، عبادت سے ہٹا کر، کائنات کے بنانے والے کی پوجا کی طرف لگائیں اور شیطان کے فندے سے بچائیں۔ بہت بے شمار لوگ اس دنیا سے جیون کے مقصد سے دھوکہ کھا کھا کے، بھٹک بھٹک کے مر رہے ہیں۔ جب انسان کے جیون کا سمے پورا ہو جاتا ہے، جب انسان کے لیے موت پر دنیا ختم ہوتی ہے، تو دنیا کا نصاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو جیون کے صحیح مقصد سے بھٹک کے مرا، وہ اتنا پچھتاتا ہے، اتنا پچھتاتا ہے، اتنا پچھتاتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جاتا ہے، اور پچھتاوا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ چبانے کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیشہ کی ہار ہے، وہ اب کبھی نہ جیت پائے گا اور ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ جیون انسان کو پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، دوبارہ نہیں ملے گا، اور ہر انسان کا امتحان لیا گیا ہے بنانے والے مالک کی طرف سے، کہ کون کائنات میں غور کر کے اسے پہچان کر اسے راضی کر کے آتا ہے، اور کون برائی پر چل کر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر، شیطان کے راستے پہ چل کر شیطان کو راضی کر کے آتا ہے۔ زندگی جینے کے دو راستے بنائے ہیں اس مالک نے، اچھائی پر چل یا برائی پر چل۔ اچھائی اس کی اپنی ہے، اسی لیے اس نے اپنے اچھائی میں ہمارے اندر سکون رکھا ہے، اور جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں سکون کا سندیش دیتا ہے، ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ اب انسان کے پیدا ہونے کے بعد یہ ایک جیون کا سفر ہے۔ اب اس جیون کے سفر کو چاہیں تو اللہ کی کھوج کر کے، اس کا احسان مان کر، اور اچھائی پر چل کر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چل کر اسے راضی کر کے مر کے جائیں تو سورگ کا، جنت کا انعام ہے موت کے بعد، یا پھر اللہ کو بھلا کر، برائی پر چل کر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر، شیطان کے راستے پہ چل کر مر کے جائیں اور نرک کی آگ میں جائیں۔ یہ انسان کا انجام ہے۔ زندگی جینے کے دو راستے، دو طریقے اللہ نے بنائے ہیں، جیون کا سمے دے دیا ہے، اصل فیصلہ موت کے بعد ہے۔ دو راستوں کے دو انجام بنائے ہیں، اچھائی پہ چلنے کا انجام سورگ ہے، جنت ہے، برائی پہ چلنے کا انجام نرک ہے، جہنم ہے۔ دنیا بنانے والے کی طرف سے دنیا امتحان کا جہان ہے، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان اپنی منمانی کر رہا ہے، کوئی جرم جاستی کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، قتل و غارت پھیلا رہا ہے، جو جس کو عہدہ اور پد مل گیا اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، دھرتی پر فساد پھیلا رہا ہے، اور کتنے لوگ اچھے کرم بھی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹ کس کی طرف سے ملی ہوئی ہے؟ کائنات کے بنانے والے کی طرف سے۔ ورنہ اگر وہ چاہے تو اس کی بغیر مرضی کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک بھی انسان دھرتی پر ایک کण کے برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا اگر اللہ چاہے تو۔ یہ دنیا اس نے امتحان کا جہان بنائی ہے، انسان کو جو ہے زندگی دے کر دو راستے اس کے سامنے کر دیے ہیں، جیون کا سمے دے دیا ہے، اس کو فری ول دیا ہے، اس کو اس کی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب اچھائی پر چل یا برائی پر چل، چاہے تو کائنات میں میری کھوج کر کے میرا احسان مان اور مجھے راضی کر اچھائی پر چل کر، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، یا پھر میری ناشکری کر، مجھے بھلائے رکھ، جیون کا سمے برباد کر لے۔ ہر انسان کی آتما اس مالک سے وعدہ کر کے آئی ہے دنیا میں، کہ میں دنیا میں جا کر تیری ہی پوجا کروں گا، تیری ہی عبادت کروں گا، تجھے راضی کر کے آؤں گا، اچھائی پہ چل کے آؤں گا۔ اور دنیا میں انسان کی آتما جانتی بھی ہے، مگر انسان اس آواز کو اپنے اندر دبا دیتا ہے،
اور اللہ کی رچنا کے خلاف چل کر دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے اور جیون کے سمے کو برباد کر کے مر کر نرک کی آگ میں چلا جاتا ہے۔ تو موت پر انسان کو دنیا کا نشہ ہے، دنیا میں ہمیشہ جینے کا نشہ ہے، اس لیے وہ دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، سچائی سے اندھا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کی موت آتی ہے، جب دنیا چھوٹتی ہے، تو دنیا کا نشہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اتنا بڑا پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے میں نے، سب سے بڑا دھوکہ کھایا ہے میں نے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ جھکنے میں سکون رکھا ہے، جھکنے میں ہی ساری بھلائیاں ہیں۔ اگر انسان اللہ کے سامنے جھکے گا، وہی اچھائی کے راستے پہ چلے گا، وہی دھرتی پر فساد نہیں پھیلائے گا، دوسروں کی بھی عزت کرے گا، قدر کرے گا۔ جو اپنی حیثیت کو جان لے گا کہ میں گندے پانی قطرے سے بنا ہوں اور کل پرسوں کو مٹی مل جاؤں گا، ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ اور دوسرا مادہ اکڑنے کا رکھا ہے۔ جو انسان ہر وقت اکڑ سے کام لیتا ہے، صحیح سمجھ سے کام نہیں لیتا، وہ مورکھ ہے، جو نہ جانتا ہو اور نہ کسی کی مانتا ہو۔ ایسا انسان جیون کی سچائی کو نہیں سمجھ پاتا۔ ایسا انسان دنیا سے دھوکہ کھا کر ہی مرتا ہے، شیطان کا شکار ہو کر مرتا ہے۔ پھر اسے موت پر ہی ہوش آتا ہے جب سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ ظالم سے موت کے بعد کہا جائے گا کہ تیرے سامنے دنیا چھوڑ چھوڑ کر لوگ مرتے رہے اور تو دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جیتا رہا۔ تو نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہ کیا۔ اور میرے بھائیوں، آج دوسروں کی موت دیکھ کر بھی لوگ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جی رہے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں، مرنے کا بالکل بھی ہوش نہیں ہے، سچائی کا کوئی ہوش نہیں ہے کہ میری زندگی، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، مجھے یہاں سے وہ کبھی بھی بلا سکتا ہے۔ جیسے اور میرے سامنے جا رہے ہیں دنیا کو چھوڑ کر کے، میں بھی یہاں سے جا سکتا ہوں۔ تو جو سچائی کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دے، دوسرے کی موت پر سبق حاصل نہ کرے کہ آج اس کی ارتھی جا رہی ہے، آج اس کی میت جا رہی ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر لگنے والا ہے۔ جو انسان غور نہ کرے، سچائی کو نظر انداز کر دے، تو اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا، بے انصافوں کو ہدایت اپنا سچا راستہ نہیں دکھاتا، ایسے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں نہیں لاتا۔ میں اپنی بات روک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ سکیں، کیونکہ جیون ہر روز ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، پھر دنیا میں کبھی بھی نہیں بھیجا جائے گا، انسان کو دنیا میں پھر کبھی بھی نہیں بھیجا جائے گا۔ انسان غور نہیں کرتا کہ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ نادان انسان ایسی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے لپک رہا ہے، دوڑ رہا ہے، مال کی دوڑ ہے، زمین کی دوڑ ہے، جائیداد کی دوڑ ہے، اور زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے ہماری مرضی کاٹ کر، موت دے کر اس دنیا سے ہمیں بلا سکتا ہے۔ انسان بالکل سچائی پر غور نہیں کرتا کہ یہ زندگی دکھوں میں، بیماریوں میں، خطروں میں، موت میں، مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، دکھوں میں گھری ہوئی ہے۔ تو یہ دکھوں سے بھری، غموں سے بھری زندگی اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس دنیا اور زندگی کا اصلی چہرہ پہچان کر، اس کو دل سے چھوڑ کر، اس سے دل کو ہٹائے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہاں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو انسان اس دنیا سے دل کو ہٹائے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کرے اور دل میں اللہ کی محبت بسا کر اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے اور جنت میں ہمیشہ کا جیون، کامیابی کا جیون سورگ میں پائے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دھرتی پر زیادہ تر انسان اپنے سچے بنانے والے مالک کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور دنیا کے اندر ہی دھوکہ کھاتا رہتا ہے اور مر جاتا ہے شیطان کا شکار بن کر۔ میں نے ایک بڑے میاں سے کہا کہ اب دنیا کے کھیل تماشے میں کھیلتے ہوئے بھائی بہت دن ہو گئے ہیں، اب جیون کے اصل مقصد پر دھیان لگاؤ، جیون تھوڑا سا بچا ہے، سفید بال ہو گئے،
ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, थोड़ा सा हिस्सा बाकी बचा है, तो भाई सच्चाई पर गौर करो। लेकिन मेरे भाइयों, बड़ी अजीब बात है कि यहाँ दुनिया में ज़्यादातर इंसान जीवन के असल मकसद से बुरी तरह सोया हुआ है, दुनिया के धोखे में खोया हुआ है। इस दुनिया में इंसान जीवन की असल हकीकत देखकर भी अंधा है, दूसरे को मरते हुए देखकर भी अपनी मौत से बुरी तरह बेखबर है, बेहोश है। अपने मरने का बिल्कुल होश नहीं है कि मैं यहाँ कभी भी मर सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। दुनिया को हमेशा का घर समझ के जीता है और धरती पर फसाद फैलाता है, बेईमानी करता है, मक्कारी करता है, जुल्म जास्ती करता है, दूसरों का हक मारता है। तो इस दुनिया की असल सच्चाई से इंसान अंधा है। दुनिया में हर इंसान दुखों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में बंधा हुआ है, खतरों में बंधा हुआ है। इस सच्चाई से इंसान अंधा है, इस पर गौर नहीं करता कि मैं दुखों में बंधा हुआ हूँ, तकलीफ़ों में बंधा हुआ हूँ। दुनिया में 100 के 100% लोग बीमार रहते हैं, किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर मिलेगी। इस सच्चाई पर इंसान गौर नहीं करता, इससे अंधा रहता है, ध्यान धोखे पर लगाए रखता है। तो ये बिल्कुल बेकार जीवन है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। इस सच्चाई से इंसान अंधा है। याद रखें, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ़ पसंद है, इसलिए कुरान मजीद में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें मेरे लिए हैं, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। सबसे पहले ये बात फरमाई। तो अल्लाह को अपनी तारीफ़ पसंद है। जब इंसान अल्लाह की तारीफ़ करता है लोगों में और रो रो कर अल्लाह से ईमान मांगता है तो अल्लाह उसे सच्चाई के होश में ले आता है। तो भाई ये है इस दुनिया की हकीकत। अब आइए हम बात करेंगे कि अल्लाह को कैसे पाएं। तो मैंने आपको बताया था कि शोर शराबे से, शोर गुल से अलग हटकर शांति के माहौल में अल्लाह की खामोश कुदरत पर बारीकी से गौर करें और कुरान को समझ के पढ़ें अगर संसार के मालिक को समझना है, उसको पाना है। और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, क्योंकि हमारी हर वीडियो में अल्लाह की पहचान ही बताई गई है और उसकी कुदरत के बारे में बताया गया है और इंसान के जीवन के मकसद के बारे में बताया गया है। अल्लाह को पाना है तो उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दें, उसका सच्चा ज्ञान हासिल करके उसे फैलाना शुरू कर दें और अपने सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह ताला, अल्लाह ईश्वर को पाना है तो अपने मन ही मन में उससे बातें करना शुरू कर दें, उससे ज़िंदा ईमान मांगें, ईमानदार इंसान होने के लिए उससे प्रार्थना करें कि मुझे ईमानदार बना दे, मुझे सच्चा बना दे, मुझे अच्छा बना दे। अपने मन ही मन में उसी से उसका सच्चा रास्ता मांगें। बेशक वो हमारे मन का हाल जानता है कि हमारे मन में क्या है, क्योंकि उसने बनाया है हमें, तो उसे हमारी हर चीज़ का हवाला पता है। और हमारे जीवन का मकसद भी यही है। एक तरफ तो ये दुनिया है और दुनिया का साजो सामान है और एक तरफ दुनिया का बनाने वाला है। दोनों में से किसी को पालो आप। दुनिया को पाएंगे तो दुनिया को पाकर भी खो देंगे, पता नहीं कब मौत का वक्त आ जाए और दुनिया को खो देंगे आप। अल्लाह को पाएंगे तो आप हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे, हमेशा आप अल्लाह का इनाम पाएंगे, स्वर्ग में हमेशा का जीवन पाएंगे। इस दुनिया के बदले में यहाँ हर इंसान इम्तिहान देने के लिए आता है। तो जो अपने बनाने वाले मालिक अल्लाह की खोज करके उसे पाकर मरा, वो तो हमेशा के लिए कामयाब हो जाता है मरने के बाद। और जो अल्लाह को भूल कर, सच्चाई को भुलाकर मरा, भटक के मरा, अल्लाह को नाराज़ करके मरा, वो हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद नरक की आग में हो जाता है। ये इम्तिहान के लिए थोड़ी थोड़ी सी ज़िंदगी सबको मिली है, सब अपने जीवन का समय पूरा कर रहे हैं, फिर मरने के बाद जैसे कर्म किए हैं अल्लाह के यहाँ वैसा ही बदला पाएंगे। और हम देख भी रहे हैं कि लोग रोज़ मर रहे हैं और जा रहे हैं, अपना जीवन का समय पूरा करके इम्तिहान दे देकर लोग यहाँ से मर के जा रहे हैं और लाखों करोड़ों इंसान रोज़ पैदा हो रहे हैं। तो भाई याद रखें, अल्लाह ताला की वो जात है, वो हस्ती है, वो शक्ति है, जिसको अपनी तलब अगर बनाओगे, अपनी प्यास अगर बनाओगे, तो जितना भी अल्लाह को पालोगे हैं वो पूरा नहीं मिल सकता, क्योंकि ना कहीं से शुरू होता है और ना कहीं ख़त्म होता है। अल्लाह की ना शुरुआत है ना अंत है। हाँ, कोई अल्लाह को पूरा नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी ना शुरुआत है ना अंत है, उसका दी एंड नहीं है, ना जगह है, अल्लाह की ना जगह है ना मकान है, आने जाने रहने से पाक है, पवित्र है। तो अल्लाह ताला का एंड नहीं है।
جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی گاڑی بنائی، کوئی گاڑی پائی ہے، آپ نے بنا لی، آپ نے وہ چیز حاصل کر لی، پا لی، پھر دھیرے دھیرے پرانی ہو گئی ہے، دل بھر گیا اس سے، جب چیز پرانی ہو جاتی دل بھر جاتا ہے اس سے، دل بھر گیا، گاڑی کا اینڈ ہو گیا، ختم ہو گئی۔ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز پاؤ گے اس کے اینڈ سے، انت سے دل بھر جائے گا۔ اللہ کا اینڈ انت ہی نہیں ہے جو دل بھر جائے۔ تو بھئی جس چیز کا انت ہو، جو ختم ہو جاتی ہو، اس سے دل بھرتا ہے ہیں۔ اللہ کو پانے کا شوق کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا اینڈ نہیں ہے، اللہ کا انت نہیں ہے، اللہ سے دل کیسے بھرے گا ہیں۔ اللہ کی طلب کا سفر کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کوئی پورا پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا انت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں کہ سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے، سب کا مالک ایک ہے، نام اس کے انیک ہیں، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، تو سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ دنیا کی ہر چیز دل توڑے گی، مگر انسان کا دل اللہ کبھی نہیں توڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق من سے بنائیں، وہ ہمارے من کا حال جانتا ہے، من ہی من میں اس سے باتیں کیا کریں، پھر آپ دیکھیں، اس سے مانگیں، آپ کو کیسے ایمان عطا فرماتا ہے، ایماندار آپ کو بناتا ہے، سچا انسان بناتا ہے اگر آپ نیت کرو گے بننے کی۔ پھر آپ اس بات کو آزما کے دیکھیں کہ اللہ کبھی بھی انسان کا دل نہیں توڑتا، دنیا کی ہر چیز دل توڑتی ہے۔ اگر دنیا کو دل دو گے تو دل ٹوٹتا رہے گا، اللہ کو دل دو گے تو دل کبھی نہیں ٹوٹے گا، انسان کو ہمیشہ کے لیے امن شانتی حاصل ہوگی۔ اگر انسان انجانے میں غلطی کرے گا اور اللہ سے فوراً معافی مانگ لے گا تو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا، اس کو فوراً معاف کر دے گا، اللہ سے تعلق انسان کا بنا رہے گا۔ تو اکیلے میں اللہ کو یاد کریں، اللہ سے باتیں کریں اور اللہ سے ڈریں، جو ہماری جان کا مالک ہے، جو ہمیں دنیا سے کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہے، جیسے کہ اور لوگ ہمارے سامنے مر چکے ہیں۔ آئیے ایک اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی سے انسان کو پیار ہو جائے تو کہتا ہے کہ میں اس کے لیے ماں باپ، بھائی بہن، مال دولت، سب کچھ، پوری دنیا چھوڑ دوں گا ہیں۔ ہاں، دھوکے کے نشے میں کہتا ہے۔ مثال سے اس بات کو ہم سمجھیں۔ پھر سب کچھ چھوڑ کر جب اسے لے کر بھاگتا ہے تو 4 دن کے بعد جب اس کی بے وفائی دیکھتا ہے وہ دل توڑ دیتی ہے، کیونکہ سب کچھ چھوڑ کر دل اس کو دیا تھا۔ تو کچھ دن پہلے تو سب کچھ اس کے لیے چھوڑنے کو تیار تھا، پھر 4 دن کے بعد ڈنڈا لے کر اسے مارنے کو بھاگتا ہے، پھر سر پکڑ کر بیٹھ کر روتا ہے، یہ میں نے کیا کیا، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اپنے گھر کو چھوڑ دیا اس کے چکر میں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے آنکھ 2 بنائی ہیں، کان 2 بنائے ہیں، ہاتھ 2 بنائے ہیں، پیر 2 بنائے ہیں، دل بنایا ہے ایک، کیونکہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ میرے بندے مجھے دل میں بسا، میری محبت دل میں بسا، میری یاد دل میں بسا۔ اور دل کی دھڑکن 24 گھنٹے چلتی ہے، کبھی بند نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ دل اس لیے ایسا بنایا ہے تاکہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد ہم دل میں بسائیں، جب مر کے جائیں تو دل میں اللہ کی محبت لے کے جائیں، جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر کے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دل اللہ کو دے کر دیکھو، ہاں، اللہ تمہیں کبھی دگا نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ کو سر پکڑ کر بیٹھ کر رونا نہیں پڑے گا کہ میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ تو جتنا اللہ کو پائے گا، اللہ اتنا ہی تجھے اپنی رحمت میں چھپائے گا، تجھے اپنی طرف بڑھنے کی اور طلب پیدا کرے گا، اور پیاس پیدا کرے گا، تجھے اپنی طرف سے پیچھے نہیں ہٹائے گا، آگے ہی بڑھائے گا۔ اے انسان، جتنی تو اللہ کو پانے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، دل سے، لگن سے، شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت بنا کر، ہاں، جتنی تو اللہ کو پانے کی کوشش کرے گا، اللہ تجھے اتنا ہی اپنا محبوب بنائے گا، اپنا خاص بندہ بنائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تجھے چھوڑے گا، نہ دل توڑے گا، نہ دگا دے گا، تجھے اپنی رحمت کی طرف کھینچتا رہے گا، تجھے اپنی کرپا، اپنی دیا کی طرف کھینچتا رہے گا۔ تو اے انسان، جتنا تو اللہ کو پانے کے لیے کوشش کرے گا، جتنا تو اللہ کو پائے گا،
موت کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے اتنا ہی ٹھنڈا کر دے گا، تیری ہر اچھاؤں کو پورا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ نہ تھے، ہمیں انسان بنایا، دنیا اسی کی، دھرتی اس کی، آسمان اس کا، سب کچھ اس کا، اس نے ہمیں جیون دیا، پھر ہمیں کھانے پینے کو دے رہا ہے، کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا ہے، اور سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، تو لہٰذا ہم اللہ کے لیے بنے ہیں۔ اللہ کو جو ہے ہم پالیں، اور کس طرح سے پائیں؟ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ کتنی بڑھیا بات ہے کہ اللہ کی یاد میں دنیا کی ہر چیز کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تیری یاد سے دل آباد رہے۔ گھر بار سے مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ گھر بار لٹا دیں، دل کی دنیا، دل میں اللہ کی محبت بسائیں۔ یاد رکھیں، سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ دل میں دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہوگی تو انسان دنیا کے دھوکے میں گم ہوگا، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیے گا، دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، دوسروں کو حق مارے گا، ظلم جاستی کرے گا۔ اس لیے دنیا کی محبت، موہ مایا دل سے ختم کریں، اور سچائی کے ہوش میں آئیں کہ یہ جیون بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں پر اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اگر ہم اپنے مالک کو راضی کر کے مرے تو ہمیشہ اس دنیا کے بدلے میں ہمیشہ جنت کا جیون ملے گا، سورگ کا جیون ملے گا، کامیابی کا جیون ملے گا۔ تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ دنیا میں تو رہنا ہے ہمیں، جیسے ناؤ پانی میں رہتی ہے تو سلامت رہتی ہے، جب پانی اس کے اندر آ جاتا ہے تو ناؤ پھر ڈوب جاتی ہے۔ اسی پرکار سے دنیا میں تو ہم رہیں، اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے منع نہیں کرتا، دنیا میں رہیں لیکن دھیان اللہ کی طرف لگائیں۔ ہاں، کیا ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا انسان؟ کتنے دنیا میں کتنے کام کر رہے ہیں لوگ، 4 کام کر رکھے ہیں لوگوں نے، اور 20 جگہ پر دماغ لگاتے ہیں، کبھی کہیں فون پہ دماغ لگا رہے ہیں، کبھی یہاں گھر میں دماغ لگا رہے ہیں، کبھی کہیں دماغ لگا رہے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ میرے بندے، دنیا میں تو بیوی بچوں کا پیٹ بھی پال اور میری طرف بھی دھیان لگا، مجھے راضی کر کے آ۔ تو دنیا میں رہنا ہے لیکن سب سے زیادہ قدر اللہ کی کرنی ہے، سب سے زیادہ ڈر اللہ کا رکھنا ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تیری یاد سے دل آباد رہے۔ اپنی دل کی دنیا سے لٹانا ہے، نہ کہ اپنے بچوں کو برباد کرنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو چیز کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، یہ دنیا کی چیزیں کبھی بھی ختم ہو سکتی ہیں، تو اس سے دل نہ لگائیں، دل میں اس کی محبت نہ بسائیں۔ جس اللہ کی طرف لوٹنا ہے اس کی محبت دل میں بسائیں۔ دنیا میں رہیں، کاروبار کریں، سارے کام کریں۔ یاد رکھیں، مرنے کے بعد جنت کا حقدار، اللہ کے انعام کا حقدار، جنت کا حقدار وہی انسان بنے گا جو اللہ کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی کی بلی چڑھا دے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دے۔ ہاں، لیکن اپنی دل کی دنیا سے جب انسان اللہ کی محبت پا لیتا ہے تو دل میں اس کے کوئی حسرت نہیں ہوتی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اے اللہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب دل دنیا کی محبت سے خالی ہو گیا، تو اب دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل ساد رہے۔ جب انسان اللہ کی محبت پا لیتا ہے تو دل میں ایک غم ہوتا ہے، ہاں، دنیا میں پھر دنیا کے مزے، اس کے دھوکے کے مزے ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ایک ہی غم ہوتا ہے کہ میں کسی بھی طرح سے اللہ کو راضی کر کے مروں، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے مرتے وقت، اور میں موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل سدا رہے، غم سے تیرے دل سدا رہے، ساد رہے۔ سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ سارے جہان کو میں پتھر سمجھوں، یہ کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتے، کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتے، ہاں تیرے سوا سب کچھ تو ہی کرتا ہے، ہر چیز تیرے وجود سے قائم ہے، تو کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ اب تو زباں پر آخر ورد جباں، اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تیرے سوا کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں، تیرے سوا اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، تیرے سوا اس کائنات کو کوئی نہیں چلاتا، تیرے سوا کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا۔
پانی میں اتنی طاقت نہیں جو میری پیاس کو بجھا دے، تیرے حکم سے پیاس بجھتی ہے۔ کھانے میں اتنی طاقت نہیں جو میری بھوک کو مٹا دے، تیرے حکم سے بھوک مٹتی ہے۔ زمین میں اتنی طاقت نہیں جو گنے کو، سیب کو میٹھا کر دے، تیرے حکم سے میٹھا ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز تیری محتاج ہے، تیرے سامنے بے بس ہے، مگر تو کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ ہر چیز کو تیری ضرورت ہے، مگر تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کتنی اللہ کی تعریف کروں؟ اللہ کی تعریف میں نہیں کر سکتا، میری زبان چھوٹی ہے، میرا گلا خشک ہو جائے گا۔ اس لیے میری ہر ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، آپ چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، اس میں سب ویڈیو میں اللہ کی تعریف ملیں گی آپ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جیون کا مقصد یہی ہے کہ ساری کائنات کی چیزوں سے اپنا دل ہٹا کر ایک اللہ کو دل دے دو۔ اگر مرنے کے بعد کامیاب ہونا ہے، دیکھو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اپنے آپ کو سمجھاؤ، یہ دنیا دھوکہ ہے، پاگلوں کا جہان ہے۔ اس دنیا کو انسان ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جی رہے ہیں۔ ہم کسی کے بہکائے میں نہ آئیں، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھائیں، اس کا گیان حاصل کریں تاکہ سچائی کے ہوش میں آئیں۔ اگر ہم نے دنیا کی چیزوں سے دل لگایا، بیوی سے دل لگایا، ماں باپ سے دل لگایا، بھائی بہن سے دل لگایا ہیں، تو یہ سب مر کر دل توڑ دیں گے۔ ہاں، مر جائیں گے، بچھڑ جائیں گے، دل توڑ دیں گے۔ اللہ کبھی نہیں مرتا، نعوذ باللہ، اللہ کبھی نہیں مرتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ مر جائے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، اللہ کبھی نہیں مرتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کو پانے کے لیے ہی یہ جیون ملا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی طلب، اللہ کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اللہ کی طلب پیاس میں خربوں سال، خربوں ٹریلین سال تک اللہ کا تعلق پاتے رہیں، اللہ کا تعلق دل سے پاتے رہیں، تو خربوں سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی طلب، اللہ کی پیاس ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا انت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی طلب کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کا شوق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کے ایک ایک سانس کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس کے ایک سانس کا بھی اگلے پل کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ زندگی ہماری کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کس کو کتنا جیون کا سمے دیا ہے، اور پہلی بار اور آخری بار دیا ہے، یاد رکھیں، دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ پہلی بار اور آخری بار امتحان لیا گیا ہے۔ جتنا اللہ کو پا سکتے ہو پالو، پوری جان لگا دو، پھر موت کے بعد ہمیشہ کا جیون آ رہا ہے۔ جتنا اللہ کو پاؤ گے اتنا ہی اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے۔ تو بھئی جیون جا رہا ہے موت کی طرف، غور کریں، جلدی جاگیں اور اللہ کو راضی کریں، اللہ کو پانے کی محنت کریں۔ یاد رکھیں، موت پر سب رشتے ناطے، اس دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ انسان کو اکیلے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ موت کے بعد انسان اور اس کے کرم ہوں گے، باقی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ تو جیسے انسان موت پر اللہ کی طرف اکیلے لوٹے گا اور اپنے کرموں کا حساب دے گا، اس دنیا میں ہی اکیلا ہو جائے، یاد رکھیں، وہ کسی کو اپنا نہ سمجھے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اور اچھے کرم کر کے قرآن کے دوارا اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اگر پاپ گناہ میں نے کیا ہے تو اسے میں ہی بھگتوں گا، آپ نہیں بھگتو گے۔ اگر آپ نے کیا ہے تو آپ بھگتو گے، میں نہیں بھگتوں گا۔ تو یاد رکھیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم غور کریں اور جاگیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے